بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 10، سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، سفیر انقلاب اور افراد سازی۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے کہ سفیر انقلاب کی تربیت کے کئی مدارج تھے اور وہ مرحلہ وار افراد کو آگے لاتے تھے۔ کتاب بینی اور مباحثے کی محفل سے آگے ایک اور حلقہ تھا جہاں ملت کے مسائل، تنظیمی مشکلات اور تنظیمی سفر کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس محفل میں تحریک جعفریہ نے کیا کھویا کیا پایا زیر بحث تھا۔ تحریک کو جماعت اسلامی کے تقابل میں دیکھا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام کا سیاسی سفر بھی زیر غور تھا۔ ایسے میں ڈاکٹر صاحب نے ہماری طرف دیکھا اور جماعت اسلامی کے تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں سوالات کی تو ہم آپ کو مطمئن نہ کر سکے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ملک کی اسلامی جماعتوں کے دستور یا منشور نہیں پڑھے۔ پھر خود چند اہم نکات پر گفتگو کے بعد تاکید فرمائی کہ آپ لوگ پہلی فرصت میں ملک کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے دستور کا مطالعہ کریں۔ اس محفل میں آپ نے MQM کی افرادی قوت پر بھی بحث کی اور وہاں پر موجود افراد کو ان نکات پر بحث کرنے کی دعوت دی جن کی بنا پر مہاجر قوم ایک طاقت بن کر ملک کے نظام میں دخیل کار ہوئی ہے۔ یہاں آپ نے ملک کے تمام اداروں کی اہمیت اور افادیت پر بھی غور کیا اور پھر اس موضوع پر جامع بحث ہوئی کہ کون سا ادارہ ملک کے نظام پر زیادہ اثر انداز ہے اور اس ادارے میں ہماری نمائندگی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ آپ کی زندگی کی آخری نشست تھی۔ اس کے بعد عید کی چھٹیوں میں سلسلہ تعطل کا شکار ہوا اور پھر ہم نہیں مل سکے۔ یہ احساس تمام عمر زندہ رہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جس معیار پر سوچتے تھے اور ان کی دور اندیش نگاہیں جہاں مرکوز تھیں وہاں تک ان کی قوت بازو یا قوت بینائی بننا وقت طلب تھا۔ آپ لمحوں میں برسوں کی اور برسوں میں صدیوں کی سوچا کرتے تھے۔ آپ نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے مرکزی سطح پر تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ یہ ورکشاپس ISO کے زیر اہتمام ہوتی تھی مگر در حقیقت ان کے روح رواں سفیر انقلاب ہی تھے۔ پاکستان بھر کے سینکڑوں طلباء کو ایک مقام پر اکٹھا کر کے ان کی اخلاقی، تعلیمی اور روحانی تربیت کرنا آپ کے اولین مقاصد میں شامل تھا۔ ایسی ورکشاپس میں آپ کئی روز نوجوانوں کے درمیان رہتے اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے ساتھ ان کے حوصلوں کو توانا بناتے۔ ایسے پروگراموں میں آپ علماء کرام اور ماہرین تعلیم سے خود رابطے کرتے، ان سے شرکت کی اپیل کر کے شرکت کو یقینی بناتے، بہتر کارکردگی کے حامل طلباء کی انعامات سے حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک تربیتی نشست میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں 100 افراد جمع ہیں اور وہ کسی عالم دین، ماہر تعلیم یا سینئر ساتھی سے 1 گھنٹے کا درس لیتے ہیں تو انہیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان کا 1 گھنٹہ صرف نہیں ہوا بلکہ 101 گھنٹہ صرف ہوا ہے، یعنی 1 گھنٹہ درس دینے والے کا 100 گھنٹے کا نتیجہ بھی وقت کے ساتھ کے مطابق دیں۔ کوشش فرمائیں کہ آپ کا ہر قدم خدا کی رضا کے لیے اٹھے اور آپ کی ہر سوچ ملک و ملت کے لیے ہو۔ ISO کے طلباء کے علاوہ آپ نے تحریک جعفریہ اور پاسبان اسلام کے نوجوانوں کی بھی روحانی تربیت کی اور انہیں نظریاتی سطح پر پختگی بخشی۔ افراد سازی میں آپ اس قدر مخلص تھے کہ تمام ذاتی مصروفیات ترک کر کے پروگرام میں ضرور پہنچتے۔ جعفریہ کالونی لاہور میں ہفتہ وار دروس ہوتا تھا جہاں آپ وہاں کے سینئر تنظیمی برادران کو اہم موضوعات پر درس دیتے تھے۔ ایک روز جس شام آپ کا پروگرام تھا، اس روز آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ دن بھر تجہیز و تدفین میں مصروف رہے۔ شام ہوئی تو آپ پروگرام کے مطابق مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور ساتھیوں کو حیران کر دیا۔ آپ کی شرکت کا اتنا اثر ہوا کہ آپ پھر برادران نے دروس میں کبھی ناغہ نہ کیا۔ دروس اور ورکشاپس کے علاوہ آپ نے بہت سے نوجوانوں کی ذاتی سطح پر بھی تربیت کی اور یہ تربیت خالصتاً آپ کی صحبت اور قربت کے نتیجے میں ہوئی۔ جو شخص آپ کی قربت میں جتنی
دیر رہا وہ اس قدر باشعور ہوا اس نے ملت کی بھرپور خدمت کی۔ آپ اپنے ساتھیوں کو وعظ و نصیحت کم کرتے تھے جبکہ آپ کا عمل ایک بہت بڑا تبلیغ ہوتا تھا۔ آپ اپنے احباب سے بے حد محبت اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی محبت اور خدمت کو دیکھ کر بعض اوقات احباب کی پلکیں بھیگ جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ISO کے ایک رکن حادثے میں شدید زخمی ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے علاج معالجے کے علاوہ انہیں نہلانے، کپڑے پہنانے اور بیت الخلاء میں لے جانے تک کی خدمت کی۔ ایک دفعہ آپ تربیتی ورکشاپ میں تشریف لے گئے۔ آپ رات کو کمرے سے باہر نکلے تو آپ کی نظر کھانے کی استعمال شدہ پلیٹوں پر پڑی۔ آپ نے چپکے سے 100-150 پلیٹیں اٹھائیں اور انہیں ٹھنڈے پانی سے دیر تک صاف کیا۔ جب صبح کسی دیکھنے والے کی زبانی آپ کی تکلیف کا علم ہوا تو کارکنان بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا ہر کام خود کرنے کا عزم کیا۔ آپ اپنے بیٹوں سے زیادہ رفقا سے محبت کرتے تھے۔ آج بھی آپ کے فرزند سلمان نقوی اور دانش نقوی بتاتے ہیں کہ اگر بعض اوقات جب ابو ہماری بات نہ مانتے تھے تو ہم انکل کے ذریعے اپنی بات منواتے۔ آپ اپنے رفقا پر اس قدر شفیق تھے کہ ان کے تمام غم خود لینے اور اپنی تمام خوشیاں انہیں دینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ آپ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ بعض اوقات احباب کے درمیان کھانے کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیتے تھے تاکہ آپ کے ساتھی بھوکے نہ رہیں۔ آپ کے رفقا کے گھروں میں کوئی پریشانی سر اٹھاتی یا مسائل جنم لیتے تو آپ ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے تمام مشکلات کو حل کرتے۔ بعض اوقات اگر کوئی تنظیمی ساتھی علاقائی مشکلات کی بدولت آپ کے ہاں آتا تو آپ اس کے سر کا سایہ بن جاتے۔ آپ کا معمول تھا کہ قریبی رفقا کو مسائل سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتے رہتے۔ آپ کی زندگی بھر کوشش رہی کہ ہر مصیبت میں پہلے خود قدم رکھتے، روایتی رہنماؤں کی طرح عقیدت مندوں اور ساتھیوں کو مصائب کی آگ میں نہ جھونکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس وقت حوصلہ بخشا جب حکومتی کمانڈوز نے برادر سید تصور حسین نقوی کو اغوا کیا۔ جب ڈاکٹر صاحب کو اطلاع ملی کہ تصور نقوی CIA ہیڈ کوارٹر میں ہیں تو آپ سیدھا SP کے پاس گئے اور گرجدار آواز میں للکارتے ہوئے کہا، اگر قومی معاملات میں گرفتار کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ آپ ہمارے بچوں کا اغوا اور تشدد کا نشانہ نہ بنائیں۔ آپ کی للکار کو برا مانتے ہوئے SP نے جواب دیے، جب آپ کو گرفتار کرنے کا وقت آئے گا گرفتار بھی کر لیں گے اور آپ سے تفتیش بھی کریں گے۔ جب برادر تصور نقوی کو پولیس مزید ریمانڈ کے لیے عدالت میں لائی تو ڈاکٹر صاحب دوڑ کر اپنے ساتھی کے پاس گئے اور ان سے خیریت دریافت کی۔ جب تصور بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں نے مجھ پر بے پناہ تشدد کیا ہے تو آپ نے بے ساختہ کہا، ذہنی طور پر بھی تیار ہو جاؤ، یہ اور بھی ماریں گے۔ یہ وقت حوصلے سنبھالنے کا ہے، حوصلے ہارنے کا نہیں۔ یاد رہے کہ برادر تصور نقوی 2 مئی 1985 کو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ہاسٹل میں ہونے والے بم دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے، جبکہ 2 امامیہ برادران سید تنصیر حیدر اور راجہ محمد اقبال نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ بم دھماکہ اس وقت ہوا تھا کہ جب ISO کے برادران لنٹن روڈ لاہور پر امام خمینی کے عرب نمائندہ سید مہدی الحکیم، جنہیں سوڈان ہوٹل میں شہید کر دیا گیا تھا، کا خطاب سن کر اپنے گھروں میں واپس لوٹے تھے۔ امامیہ برادران نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک نامعلوم شخص نے دروازہ کھول کر دستی بم پھینکا تھا۔ یہ بات ملک کے حساس اداروں کے ذہن میں ٹھونس دی گئی تھی کہ ملت جعفریہ کے نوجوانوں کی کردار سازی ڈاکٹر محمد علی نقوی کرتے ہیں اور وہ ایک ایسا ذہن ہے جو انقلاب کی راہیں تراشتا ہے۔ مارشل اللہ دور یا اس کے بعد کے ظالمانہ دور میں جب بھی پولیس نے ملت جعفریہ کے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، انہوں نے طلباء سے ڈاکٹر محمد علی نقوی کے بارے میں ضرور پوچھا۔ ایک مرتبہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے طلباء گرفتار ہوئے تو پولیس نے ان سے ڈاکٹر صاحب کی سرگرمیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ جب یہ نوجوان تحریک جعفریہ کے دفتر لوٹے تو ڈاکٹر صاحب بالائی منزل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جب رہا شدہ برادران کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ پولیس آپ کے بارے میں تفتیش کرتی تھی۔
یہ سن کر ڈاکٹر صاحب قدرے طیش میں آئے اور فرمایا بدبختوں کی حالت دیکھو، میرے بارے میں اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو مجھ سے کریں، دوسروں سے معلوم کرنے سے انہیں کیا ملے گا؟ یہ لوگ جرت سے خالی ہیں، خواہ مخواہ ہمارے معصوم طلباء کو ہراساں کرتے ہیں۔ آپ روایتی رہنماؤں کی طرح اپنے عقیدت مند نوجوانوں کو مصائب میں تنہا نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ان کی ایک ایک پل کی خبر لیتے تھے، نوجوانوں کی تعلیم اور روزگار میں مثالی تعاون کرتے تھے۔ تعلیمی میدان میں کوئی سر اٹھاتے تو آپ اس کے حل تک چین سے نہ بیٹھتے، اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار کے مسائل آڑے آتے تو آپ حتی المقدور اس کی ملازمت کا بندوبست کرتے۔ ایک عام ملازمت سے اعلیٰ ملازمت تک کے حصول کے لیے آپ نوجوانوں کی بھرپور مدد کرتے۔ آپ کے دفتر میں بے روزگار نوجوانوں کے کاغذات موجود رہتے تھے، جہاں بھی آپ کا بس چلتا اور جہاں تک چلتا آپ صحیح فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے لاہور کے پرائیویٹ اداروں کے شیعہ اعلیٰ افسران کو مقامی ہوٹل میں دعوت دی، جس میں مختلف فیکٹریوں کے 12 منتظمین اور سربراہ شامل ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنی قوم کی بے روزگاری سے آگاہ کیا، جس کے بعد ان افسران نے تقریباً 200 افراد کو روزگار فراہم کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے لاہور میں نوکری کے حصول کے لیے ایک فوجی افسر کی سفارش درکار ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک صبح مجھے ملٹری اسپتال بھیجا، جہاں مجھے ایک بریگیڈیئر سے ملنا تھا۔ جو ہی میں نے ان کے آفس میں چٹ بھیجی تو انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، پرتپاک طریقے سے ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے تاخیر کی ہے، میں 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، تم ایک ایسے شخص کے عزیز ہو جس کے کام میں سستی کرنا گناہ ہے۔ میری ملازمت کا دوسرا دور شیخ زید اسپتال لاہور تھا، جہاں مجھے ڈاکٹر صاحب انگلی پکڑ کر لے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے کاغذات جمع کرائے اور میں ان کی عنایات کی بدولت 2 سال تک یہاں کام کرتا رہا۔ یہاں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ کچھ عناصر ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ جب میں نے ڈاکٹر صاحب پر صورتحال واضح کی تو انہوں نے مجھے بتایا بغیر ان عناصر تک رسائی حاصل کی اور ان سے دبنگ طریقے سے کہا کہ وہ ہمارے بھائی کے خلاف اپنی سازشیں سمیٹ لیں۔ آپ بے روزگار نوجوانوں کو دیکھ کر مغموم ہو جاتے اور اکثر فرماتے کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ISO کے مرکزی دفتر میں آئے تو 8-10 نوجوان چادریں تانے سو رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں جگا دیں۔ جب تمام برادران جاگ بیٹھے تو آپ نے مزاح کیا کہ نکمے سوئے ہوئے ہو، اٹھو کام کرو۔ آپ نے نوجوانوں کی خیریت دریافت کی اور تعلیمی صورتحال کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ تقریباً تمام کے تمام بے روزگار ہیں تو آپ خاصے رنجیدہ ہوئے۔ کمرے سے باہر نکلے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ان تمام احباب کے کاغذات دفتر لے آئیں۔ آپ نے اس مسئلے کو نہایت سنجیدگی سے لیا اور ان برادران کو مختلف ملازمتوں میں کھپا دیا۔ بہت سے احباب ایسے بھی ہوتے تھے جو معمولی ملازمتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے، مگر آپ فرماتے بہتر میں رہ کر بہترین کی کوشش کریں۔ بے روزگاری میں وقت ضائع ہوتا ہے، جبکہ آپ کسی ادارے میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ایک دوست بار بار آپ پر واضح کرتا تھا کہ اس کی ملازمت اس کے معیار اور تعلیم کے مطابق نہیں ہے، جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا عزیز دوست، عزت اتنی سستی نہیں ہے جسے آپ ناک پر رکھ کر پھرتے رہیں۔ آپ کے بقول جو آج آپ کی انا مجروح ہو رہی ہے، یہ بھی زندگی کے تجربات کا حصہ ہے۔ انا کو ختم کرو گے اتنا آگے بڑھو گے۔ ایک مرتبہ جھنگ کا ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے حالات ناسازگار ہیں، اگر آپ مجھے رہائش مفت دلوا دیں تو میں مزدوری کر کے یہاں گزارا کر لوں گا۔ آپ نے ایک دوست کا مکان اسے دلوایا اور ایک روز اس کی موجودگی میں چند احباب سے کہا کہ میرے زیر تعمیر کلینک کی دیواروں پر پانی ڈالنے اور دروازے وغیرہ رنگ کرنے کے لیے مزدور کی ضرورت ہے۔ آپ کی بات سن کر اس نوجوان نے حامی بھر لی۔ جب دوسری صبح کلینک پہنچے تو اس نوجوان کو کام میں مصروف پایا۔ آپ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور تھوڑی دیر بعد اسے شاباش دی اور ساتھ ہی اپنے رفقا کو بتایا کہ یہ نوجوان ترقی کرے گا، یہ پڑھا لکھا ہے اور سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے مزدوری کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اپنے جد کی سنت پر عمل کر کے ہمیں درس دیا ہے۔
اس واقعے کے بعد آپ خاصے متاثر ہوئے اور پھر ہر بے روزگار نوجوان کو یہ واقعہ سنا کر کام کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ دور دراز علاقوں سے لاہور آئے ہوئے نوجوانوں کو رہائش اور جیب خرچ تک دیتے، مگر ان پر واضح کرتے کہ وہ یہاں ٹیوشن پڑھائیں یا ملازمت کریں، البتہ گھروں کو واپس نہ لوٹ جائیں کیونکہ وہاں وہ ہر طرح سے ناکارہ ہو جائیں گے۔ آپ نے نوجوانوں کی ہر سطح پر مدد کی، اخلاقی اور مالی امداد کے علاوہ آپ نے شادیاں تک کروائیں۔ آج 20 افراد ایسے ہیں جو لاہور میں سفیر انقلاب کی شفقت کی بدولت برسر روزگار اور صاحب خانہ ہیں۔ مردم شماری کا فن بھی خدا نے آپ کو حیران کن حد تک بخشا تھا۔ آپ چہرے کے تیور پڑھ کر دلوں کے معاملات کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ آپ اپنے رفقا کی صلاحیتوں، مزاج، فطرت اور توکل کے کماحقو واقف تھے۔ آپ ہر شخص کو اس کی استطاعت اور فطری مزاج کے مطابق کام بتاتے، البتہ افراد سازی میں آپ ہر نوجوان کو مرحلہ وار تیار کر کے کامیابیوں کے مدارج میں لاتے۔ آپ ایسے نوجوانوں کو بھی تنظیمی محفلوں میں لے آتے جو بالکل خاموش بیٹھے رہتے تھے، مگر آپ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر یہ نوجوان رہنمائی نہیں کر رہے تو کم از کم سن تو رہے ہیں کہ ترقی کے راستے کون سے ہیں، حیات کا مقصد کیا ہے، زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور ہماری قومی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے تنظیمی رفقا ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہوں۔ آپ نوجوانوں کے والدین سے کہیں زیادہ سرپرستی فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ گفتگو کے انداز تک کا جائزہ لیتے۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک مرکزی رہنما نوجوان نے طلباء کو درس دیا جس میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے۔ درس کے اختتام پر آپ نے خطاب کرنے والے رفیق کی گفتگو پر علیحدگی میں عدم اطمینان کا اظہار فرمایا۔ رفیق سے کہنے لگے، آپ گھنٹے بھر کی گفتگو کا نتیجہ نہیں نکال سکے، آئندہ اپنی گفتگو کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بتائے گئے چند اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جب اس نوجوان نے کئی ایک مقامات پر مؤثر گفتگو کی تو آپ نے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ بعض محافل میں ان کے خطاب کو سراہا۔ ایک دفعہ خانہ فرنگ ایران لاہور میں ایران کے وزیر تعلیم اور ان کے ساتھ اعلیٰ وفد پاکستان کے دورے پر آیا تو آپ نے ان سے ملاقات کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ اپنے ساتھی طلباء کا اہم وفد لے کر ان کے پاس پہنچے، کئی گھنٹوں تک ان سے مختلف تعلیمی موضوعات اور نظام تعلیم پر گفتگو ہوئی۔ ISO کے سابق صدر برادر ڈاکٹر عامر رضا دستی نے انگریزی میں بڑے اعتماد اور روانی سے گفتگو کی تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ واپسی پر راستے میں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی اور ساتھ ہی ہمیں تاکید بھی کی کہ آئندہ آپ لوگ انگریزی اخبارات کا مطالعہ کریں۔ آپ کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ تنظیمی نوجوان اپنے سے بہتر افراد کے ساتھ زندگی گزاریں اور بہتر ماحول میں پروان چڑھیں۔ آپ کی وصیت میں بھی یہی تاثر ہے، آپ کے فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ مسلسل اس جہد میں رہے کہ قوم کے سپوت خوش بخت بنے اور وہ کردار اور معیار کے حوالے سے دیگر نوجوانوں سے ممتاز ہوں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تنظیم کے چند معتمد نوجوانوں کو بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے۔ کئی بار ہمیں بھی آپ کے ساتھ ملکی و غیر ملکی انتہائی اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بعض دفعہ ہم گفتگو سے محظوظ بھی ہوتے اور بعض اوقات بوریت کا شکار بھی، مگر آہستہ آہستہ ہم پر یہ عقدہ کھلتا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے معیار کو بلند اور ہماری برین واشنگ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ لاہور کے معروف معالج ڈاکٹر سہیل صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر پولیس کے اعلیٰ حکام، بھاری بھرکم سیاسی شخصیات اور صحافی حضرات کو عشائیہ دیا، جس میں سفیر انقلاب کے ایک تربیت یافتہ نوجوان نے بھی اپنے ایک صحافی دوست کے ہمراہ شرکت کی۔ ان ایام میں فرقہ واریت پولیس اور حساس اداروں میں خاصی تشویشناک تھی، اس لیے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ عنوان موضوع گفتگو بن گیا۔ DIG اسپیشل برانچ تنویر حمید مرحوم بڑے دلائل کے ساتھ تحریک جعفریہ اور مخالف تنظیم کی کارکردگیوں پر بات کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ لا علمی اور بعض افراد خوشامدانہ لہجے میں جناب بجا فرما رہے کہہ رہے تھے
کہ ایک مرحلے پر جب سفیر انقلاب کے رفیق کو بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے تحمل اور دلائل کے ساتھ اس قدر وزنی گفتگو کی کہ وہاں پر موجود شخصیات نوجوان کا منہ تکنے لگیں۔ اس برادر نے اپنی گفتگو کے دوران کئی مرتبہ معترض افراد سے اپنے موقف کا اعتراف کرایا اور بے ساختہ داد حاصل کی۔ کھانے کے اختتام پر جب DIG نے نوجوان کا تعارف چاہا تو وہاں پر موجود تحریک جعفریہ کے مخالف نام نہاد شیعہ مذہبی رہنما نے کہا کہ یہ ISO کا چھوکرا اور ڈاکٹر نقوی کا چیلا ہے۔ محفل برخاست ہونے لگی تو تنویر حمید نے نوجوان کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ ڈاکٹر سہیل صاحب نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میری زندگی کا یہ پہلا نوجوان تھا جو بھاری بھرکم شخصیات کے درمیان انتہائی ادب، تحمل اور احتیاط کے ساتھ بولا۔ اس سے کم وقت میں نظریہ اور دہشت گردی، حقائق اور سازشوں کا آئینہ دکھا کر ہمیں حیران کر دیا ہے۔ سفیر انقلاب کے نظریاتی برادران جہاں جہاں بھی موجود ہیں اپنے کردار، افعال اور ذہنی معیار کا ایک وزن رکھتے ہیں۔ بہت سے افراد اس بات سے آگاہ تھے اور ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک فوج تیار کی ہے جو اسلامی نظریات کی سلطنت کی محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو بھی اس سلطنت پر جارحیت کرنے کی جرت نہیں ہے۔ ملک بھر میں پھیلے ہوئے باشعور اور حق پرست نوجوان کسی لمحے کی پیداوار نہیں، بلکہ ان پر ڈاکٹر صاحب کے ماہوں سال صرف ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر نوجوان کو کئی مراحل سے گزار کر نکھارا ہے۔ نوجوان خود اس بات کے شاہد ہیں کہ سفیر انقلاب نے انہیں جست یا پیتل سے سونا اور سونے کو کندن بنایا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر نوجوان سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرتے اور غیر محسوس انداز میں اسے تیار کرتے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ملت کا ہر نوجوان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور اپنے ذہنی معیار کو بلند کرے۔ ایک مرتبہ آپ کے دفتر میں کام کرنے والے ایک ساتھی نے آپ کے ساتھ شہید قائد کی برسی پر پیواڑ پارا جنار جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے مشروط طور پر لے جانے کا وعدہ کیا۔ آپ نے شرط یہ عائد کی کہ وہ نوجوان وہاں پر موجود تمام تنظیمی برادران کو کمپیوٹر کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے گا۔ شرط پر رضامندی کے بعد اس ساتھی نے 2-3 روز میں کمپیوٹر کے متعلق خوب تیاری کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے 2-3 دنوں میں ایسی معلومات اکٹھی کی جو MSc تک اسے حاصل نہ تھی۔ دوران سفر ڈاکٹر صاحب نے اس ساتھی سے گاڑی میں موجود احباب کو لیکچر دلوایا اور پیواڑ جا کر بھی اعادہ کرایا۔ آپ عموماً تنہا سفر کرنے سے گریز کرتے تھے۔ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نوجوان آپ کا ہمسفر رہے۔ بعض اوقات سفر میں روانگی سے قبل آپ اپنے ساتھی پر واضح کرتے کہ وہ دوران سفر آپ کو فلاں عنوان پر لیکچر دے۔ اس طرح آپ کا ہم سفر خود بھی مطالعہ کرتا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافے کا باعث بنتا۔ آپ کی گاڑی میں بھی ایک آدھ کتاب ضرور پڑھی رہتی تھی۔ آپ گاڑی چلاتے تو ساتھ والے دوست سے کتاب پڑھ کر سنانے کی خواہش کرتے۔ چونکہ آپ پیشہ ورانہ طور پر ماہر نفسیات بھی تھے، اس لیے آپ ایک پل کے لیے بھی ہم سفر کو اکتانے نہ دیتے۔ خوب مزاح کرتے، ہنستے اور ہنساتے، مگر تہذیب کا دامن کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ آپ کی ہر ادا ایک پیغام اور ہر ایک بات ایک درس ہوا کرتی تھی۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ انگریزی اخبار یا کسی لٹریچر میں کسی معلوماتی مضمون پڑھتے تو اس کی فوٹو کاپی یا کٹنگ لے لیتے اور اسے متعلقہ نوجوان تک پہنچاتے۔ آج بھی کئی نوجوانوں کے پاس آپ کے ذریعے آپ کے دیے ہوئے تراشے موجود ہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کو اکثر دہرایا کرتے تھے کہ علم ہماری میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے انگریزی اخبارات ہفت روزہ تکبیر، ہفت روزہ زندگی پڑھنے کی تاکید فرمائی تو میں نے واضح کیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنا وقت اور پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وقت آپ نکالیں، لٹریچر کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے آؤٹ پٹ دینا ہے۔ یہاں انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا یاد رکھو کہ میدان صحافت کے نامور بزرگ صحافی
جن کا آج ملک میں طوطی بولتا ہے، تمہاری عمر میں اتنے اچھے لکھاری نہ تھے۔ انہوں نے محنت کی ہے، آپ لوگ محنت کریں۔ ہمیں اپنی قوم میں مشاہد حسین، صلاح الدین، مجیب الرحمن شامی، ارشاد حقانی وغیرہ چاہیے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ راولپنڈی جا رہا تھا۔ دوران سفر آپ نے اپنے بریف کیس سے 7 روزہ زندگی لاہور نکالا اور اس میں رؤوف طاہر کی لکھی ہوئی ایک رپورٹ دکھائی جو سانحہ پنجاب یونیورسٹی، جو ISO اور اسلامی جمعیت طلباء کے درمیان رونما ہوا، کے بارے میں تھی، جس میں ISO پر خاصی تنقید کی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس صحافی نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا ہے اور ہم پر جامع تنقید کی ہے۔ آپ اس کے انداز پر غور کریں اور اسی انداز میں اپنا موقف اپنے رسائل میں پیش کریں۔ بعض اوقات ملکی اخبارات میں کام کرنے والے چند احباب کے بارے میں آپ کا دل اڑتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ لوگ صرف اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ آج تک ادارتی صفحات، میگزین وغیرہ میں ان کے مضامین کبھی شائع نہیں ہوئے، نہ انہوں نے اپنے قلم سے مسلمانوں تک اپنی فکر پہنچائی ہے۔ آپ بریفنگ دینے اور لینے کو خاصی اہمیت دیتے۔ آپ کہتے تھے کہ یہ علم تقسیم، نالج شیئر کرنے سے انسان ترقی کی منزل طے کرتا ہے۔ آپ فطرتاً زیادہ سے زیادہ حصول اور تھوڑے سے تھوڑا ضیاع کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ آپ اپنے ذہن میں جتنا بڑا منصوبہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے تھے، پھر بھی معتمد رفقا سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرمان بے صبری سے زیادہ نقصان دہ اور مشاورت سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہوتی کی اطاعت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا سینہ معلومات کا خزینہ تھا۔ آپ پیشہ وارانہ طور پر ڈاکٹر تھے، مگر زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ کو خاصی معلومات حاصل تھیں۔ آپ کی خواہش تھی کہ تحریک جعفریہ پاکستان اپنا ایک سیکریٹریٹ بنائے جس میں تمام شعبۂ زندگی کے ماہرین موجود ہوں اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ آپ کو یہ شکوہ بھی رہا ہے کہ تحریک جعفریہ افراد پیدا نہیں کر رہی ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ISO نے ہزاروں نوجوان تیار کیے ہیں، مگر شومی قسمت کے وہ تحفظ کی چھتری نہ ملنے کے باعث معاشرے میں تقریباً بے سمت زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جماعت اسلامی نے اسلامی جمعیت طلباء کے تربیت یافتہ نوجوان جذب کیے ہیں جو اس وقت جماعت کے روح رواں ہیں۔ آپ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم باب العلم کے پیروکار ہیں، ہمارا ذہنی معیار دیگر تمام مکاتب فکر سے بلند ہے، مگر ہمارے نوجوان تنظیم سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے آج 2-3 ہزار کے لیے اپنی صلاحیتیں زنگ آلود کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے نوجوان کے ذہن سے معاشرے کا عام تاجر تو فائدہ حاصل کر رہا ہے، مگر ہماری قوم محروم ہے۔ جولائی 1994 میں سفیر انقلاب نے معتمد ساتھیوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کیا اور ان سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ قومی فلاح بالخصوص تعلیم کے میدان میں کام کریں، اسکول اور ادارے سنبھالیں، کم از کم ہر تحصیل میں اسکول قائم کریں اور سرکاری ملازمتوں کا خیال ترک کر دیں۔ اسلامک ایجوکیشن کونسل انہیں سرکاری اداروں سے زیادہ مراعات دینے کو تیار ہے۔ گفتگو کے دوران میں ایک دوست نے سرکاری ملازمت کی پینشن کا ذکر کیا تو آپ نے جواباً کہا کہ اسلامک ایجوکیشن کونسل نہ صرف آپ کو پینشن دے گی بلکہ آپ کی بیمہ پالیسی کا اجرا بھی کرے گی تاکہ کسی بھی حیاتیاتی موڑ پر آپ کے پسماندگان کو معقول رقم مل سکے۔ آپ کے قومی درد اور خلوص کی بنا پر تمام احباب قومی فلاح کے لیے کام کرنے پر آمادہ تھے، مگر ہر شخص یا تو یہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پانی کے سینے پہ تیرتا ہوا ایک بلبلا ہے جن کے بعد انہیں سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج بھی تحریک جعفریہ اور امداد فاؤنڈیشن کے مرکزی دفاتر میں آپ کے ہاتھوں سے بنے ہوئے قومی اداروں کے نقشے، فلاحی شعبے، انتظامی ڈھانچے اور ملازمین کے تنخواہ اسکیل کے ہمراہ موجود ہیں، جو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی قوم کے لیے
دل میں درد کا طوفان رکھتا تھا، وہ تنہا حکومتوں جتنا کام کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی ذات میں کائنات تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، جی نہیں میں نہیں کوئی تو ساحل پر اثر جائے گا۔ یوں تو آپ اپنی قوم کے ہر نوجوان سے محبت کرتے تھے، مگر متقی اور ذہین نوجوانوں سے آپ کو عشق تھا۔ جب بھی تنظیمی عہدے کے لیے کسی متقی نوجوان کا انتخاب ہوتا تو آپ بے حد خوش ہوتے اور فرماتے، الہی تنظیم کے لیے خدا سے محبت کرنے والے افراد کا چناؤ خوش آئند ہے۔ فطرت کے میلان کے باعث آپ کو ISO کے سابق مرکزی عہدیداران جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ایران میں زیر تعلیم ہیں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ یہ برادران جب بھی کسی محفل میں آتے تو ڈاکٹر صاحب ان کا اٹھ کر استقبال کرتے۔ ان برادران کے ایران سے جب ڈاکٹر صاحب کو خطوط آتے تو آپ یہاں دروس کی محفلوں میں وعظ پڑھ کر سناتے اور نہایت پرمسرت انداز میں برادران کی تعریف کرتے۔ ایک مرتبہ ایران سے برادران کا ایک خط آیا جس میں چند برادران کے درس خارج میں پہنچنے کا تذکرہ تھا۔ آپ یہ خط پڑھ کر بے حد خوش ہوئے اور کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا اور دعا دی کہ آپ کے ان تاثرات سے یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ طویل مسافت کے بعد منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ سفیر انقلاب بیک وقت نوجوانوں کے بھائی، مہربان اور والدین جیسے شفیق تھے، جنہوں نے نوجوانوں کو خدا کی سمت جانے والے راستوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کی راہوں کی رہنمائی کی۔ انہوں نے کسی تنظیمی بھائی کے شباب کو بے لگام نہ چھوڑا۔ انہوں نے نوجوانوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر سوار کیا۔ آپ تعلیم و تربیت میں کئی نوجوانوں کا سہارا بنے اور آپ نے کئی پردیسی نوجوانوں کی کفالت کی۔ لاہور میں مجھ سمیت کئی برادران ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آشیانے ڈاکٹر صاحب کی شفقت اور سرپرستی کے سہارے آپ کے گھر کے قریب بنائے ہوئے ہیں۔ 12ویں جماعت کے نصاب میں انگریزی کی ایک کہانی سمندری بگلے کی پہلی اڑان کا خاکہ اگر کسی قاری کے ذہن میں ہے تو وہ میری اس بات کو گہرائی تک سمجھ سکتا ہے کہ سفیر انقلاب نے بہت سے نوجوانوں کو پہلی پرواز دی، انہیں فضا میں اڑایا، انہیں اعتماد دیا، ان کے سینے میں اڑان کا درد اور پرواز میں فتح کی جھنکار بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی فضاؤں میں سفیر انقلاب کے نوجوانوں کی اڑان کا شور موجود ہے۔ سفیر انقلاب نے کئی افراد کو اپنے زخمی ہاتھوں سے اتنا بلند تعمیر کیا کہ اگر وہ نیچے اپنے نقطۂ اساس کو دیکھو تو ان کے حواس پگھلنے لگتے ہیں۔ بہت سے احباب کا خیال ہے کہ ماں نے انہیں انسان جنا، تنظیم نے انہیں انسان بنایا اور ڈاکٹر صاحب نے انہیں انسانیت اور تہذیب سکھائی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیاوی مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جا بجا جائیدادیں بنانے کی کوشش میں رہتا ہے، اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے پونجی بچاتا ہے۔ مگر سفیر انقلاب نے اپنی زندگی میں 2 اثاثے جمع کیے ہیں، ایک اعمال جو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، دوسرے نوجوان جنہیں وہ قوم کے لیے چھوڑ گئے۔ شاید آپ کی نظریاتی فوج کو دیکھ کر یقین سے کہا کرتے تھے، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔